اور آپ یہاں آئے ہیں اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، نہ کہ سونے کے لیے۔ اچھا دوسری بات ایک اور بھی بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے، آپ کہتے ہیں ہماری عادت ہے 6 گھنٹے سونے کی، ہیں آپ کی کتنی عادت ہے 6 گھنٹے سونے کی؟ آپ یقین جانیے جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ قدرتی طور پر اس کا سارا مزاج چینج کر دیتا ہے 10 دن کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ 2-3 گھنٹے بھی سو لیں گے کام چل جائے گا۔ اس لیے تو چونکہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے رکنا۔ اب ہم یہاں عام طور پر جو ہے بالکل گھر جیسا ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا رہے، تو عام زندگی میں اور اعتکاف کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 4 گھنٹے فجر کے بعد آرام کرنا کافی رہے گا۔ میرے کو گھور کے دیکھ رہے ہو، ڈرا رہے ہو؟ کافی رہے گا نا؟ یہ آپ کے فائدے کے لیے، چونکہ یہ اللہ کے گھر میں مہمان ہیں آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ اچھے مہمان نہ بنیں اور پھر میزبان آپ کو دوبارہ نہ بلائے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں ہمیشہ کہ اچھے مہمان بن کے رہیے تاکہ خدا آپ کو بار بار بلائے، ہے کہ نہیں؟ وقت جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی میں ایک لمحہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو وقت کی قدر جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ اور یہ 1 ہفتہ آپ آج مسکرا رہے ہیں، 2 دن گزرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ اداسی آ جائے گی کہ یہ وقت گزر گیا تیزی کے ساتھ۔ یہاں پچھلے سال کئی لوگ ابھی نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے تھے پچھلے سال، امان بھائی بھی تھے، ہیں ابھی ادھر آئیے، ان کو چھوٹا والا مائک دیجیے، کالر مائک۔ بتائیے پچھلے سال کے بارے میں کیسا وقت گزرا آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلا سال کافی اچھا گزرا، 10 دن مطلب وہ سب سے بڑھیا محفل تو مجھے وہ لگی 5 بجے سے 7 بجے تک مغرب کے پہلے، وہ نعت شریف کی محفل ہوتی تھی، درود پاک کی ہوتی تھی، اس میں کافی اچھا لگا، اور پڑھائی بھی بہت کی، صورتیں یاد کی، کلمے یاد کیے، بہت اچھے گزرے دن، وہ بہت یاد آتا ہے۔ وقت گزرا کتنی جلدی؟ بہت جلدی گزرا وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا، 10 دن نکل گئے۔ تو بہرحال یہ آپ کا پہلا دن ہے، یہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ 2 دن کے بعد آپ کو خود افسوس ہوگا کہ صاحب ہمارے پاس 4 دن ہے، پھر 3 دن ہے، پھر 2 دن ہے، لو چاند نظر آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا یہ پورا وقت جو ہے آپ کام میں لگائیں۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے، ہم نے یہ جو شیڈول ہے آپ کا، یہ آپ کی دونوں حصوں میں، یعنی فرسٹ حصے میں اور سیکنڈ میں بھی، دونوں میں لاسٹ والے پیج پر دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا شیڈول، اس لیے ہم ذرا زیادہ لیٹ سو گئے تھے، ہمارے ذہن میں نہیں تھا، ہم بھول گئے تھے، ہم نے آپ کی کتاب میں لاسٹ میں دے دیا تاکہ آپ نہ بھولیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ عذر تو باقی نہیں رہا، نہ یہ بہانہ باقی رہا آپ کا کہ صاحب ہمیں ذہن میں نہیں تھا، تو یہ شیڈول جو ہے نا آپ کے اس میں ہے۔ اور اس کتاب میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد یا رات میں جو محفل ہوتی ہے، اس محفل میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ سارے کلام بھی ہم نے آپ کی کتاب میں دیے ہیں، تاکہ اس محفل میں آپ ایسا نہ ہو خالی سر ہلاتے رہیں اور ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے رہیں۔ کلام لکھا ہے، اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو کتاب ساتھ میں پکڑ کے بیٹھیے تاکہ توجہ کے ساتھ آپ بھی اس محفل میں شریک ہو جائیے، آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی انداز میں حضور کا ذکر زبان پر آنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس بہانے سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ اب آپ کا شیڈول کیسے رہے گا ذرا اس کو غور سے سن لیجئے۔ بعد نماز فجر یعنی فوراً آرام کا وقت رہے گا صبح 11 بجے تک۔ کتنے گھنٹے ملے؟ 6 بجے سے، صحیح ہے؟ کم ہے زیادہ ہے؟
ویسے تو زیادہ ہی ہیں لیکن میں نے کہا چلو بچے خوش ہو جائیں گے. تو 11 بجے تک وقت کی پابندی کے ساتھ حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ نگراں رہیں گے آپ کو 11 بجے اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور 11 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں گے, تیار ہوں گے, اور اس کے فوراً بعد آپ نیچے مسجد میں آئیں گے. مسجد میں 1 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت کا, قرآن خوانی کا اہتمام رہے گا. ٹھیک ہے. چونکہ تقریباً 200 لوگ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا 6-7 قرآن شریف مکمل ہوں گے روزانہ, ہے کہ نہیں؟ یعنی 30 بندوں میں 1 قرآن مکمل ہوگا ایک پارے کے ساتھ. تو اس طرح سے یہ تقریباً جب یہ 10 دن کا وقت گزرے گا تو 60-70 قرآن شریف مکمل ہو جائیں گے, جو آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا. شاید اللہ اسی کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے. ٹھیک ہے. 1 بجے تک وہ ہوگا. 1 بجے سے لے کر 1:40 تک مولانا احمد رضا صاحب قبلہ آپ کا کلاس لیں گے, پڑھائیں گے آپ کو اسی دینیات کورس میں سے کچھ چیزیں, خاص چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز ظہر کا اہتمام ہوگا, چونکہ جب آپ اوپر سے اتر کے آئیں گے تو باوضو آئیں گے, قرآن پڑھیں گے باوضو, پڑھائی بھی باوضو ہوگی. اور نماز ظہر کے بعد سے لے کر 3:30 بجے تک جو آپ کا پرانا سبق ہے وہ آپ یاد کریں گے. 3:30 بجے سے اذان عصر تک یعنی 1.5 گھنٹے ہماری کلاس رہے گی, جس میں آپ کو سبق سنانا پڑے گا. جو آپ کو سبق پڑھایا جائے گا وہ کھڑے ہو کر آپ کو سبق سنانا پڑے گا, مکمل زبانی طور پر یاد کر کے. لیکن آپ یہ سن کے گھبرائیے نہیں کہ سبق کیسے سنائیں گے, گھبرائیے مت. مطلب بہت بیسک چیزیں ہیں, کلمے سنانے ہیں, قرآن کی وہ صورتیں سنانی ہیں جس کے ذریعے آپ کو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں. تو کوئی ایسی دشوار جو ہے بات نہیں ہے زندگی میں. کسی بھی چیز کو اپنے اوپر انسان کو بوجھ نہیں بنا لینا چاہیے کہ کیسے ہوگا, ہے کہ نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا چاہیے کہ بہت مشکل کام ہے. کلمے ہی تو ہیں, بہت آسان کلمے, بالکل بڑھیا سے شاندار سے آرام سے یاد کرنا ہے اس کو. قرآن کی 10 سورتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی بہت بیسک چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں روز کام آنے والی. ٹھیک ہے. تو 3:30 بجے سے ہماری کلاس رہے گی انشاءاللہ عصر کی اذان تک. بعد نماز عصر فوراً درود شریف کی محفل ہوتی ہے 10-12 منٹ کی. تو چونکہ اتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ 10 منٹ کے اندر بھی کئی ہزار بار حضور پر درود بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز عصر سے پہلے وہ چادریں وغیرہ تیار فکس ہیں, اور وہ بادام بھی ہیں, تو اس پر جو ہے درود شریف پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کو سمیٹنے کے بعد پھر محفل نعت کا آغاز ہوتا ہے. اس میں انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ, لیکن یاد رکھیے محفل نعت میں نے کل بھی بتایا تھا, بہت احترام کے ساتھ بیٹھیں گے آپ, چونکہ آپ کو معلوم ہے اب آپ متوجہ ہیں سرکار کی طرف ہیں. جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ کدھر ہے؟ گنبد خضرا کی طرف. تو ایسا نہ ہو کہ آپ حضور پر درود و سلام بھیجتے رہیں, زبانی طور پر دل کہیں اور ہو آپ کا. تو یہ تو ایک گستاخی والی بات ہو گئی. ایمان والوں کو, حضور کے عاشقوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو دل حضور کی طرف ہونا چاہیے توجہ کے ساتھ. اور اللہ توفیق دے آپ لوگوں, تو کوشش کریں کہ مسجد کی دیواروں سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جوانی دی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ, چونکہ یہ بے ادبی شمار کیا گیا ہے. جب ذکر کی محفل ہو, خاص طور پہ درود شریف کی محفل ہو, نعت و منقبت و رسول اللہ کی شان بیان کی جائے, تو آدمی ٹھاٹ سے ایسے بیٹھ جائے. یہ جو ہے نا ادب کا تقاضا نہیں ہے. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ انسان بالکل ایک دم تیار بیٹھے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز کا تھوڑا سا کوشش کریں، اگر کمر آپ کا ساتھ دے دے تو ذرا سا جو ہے بغیر ٹیک کے بیٹھ جائیں گے۔ تو مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے یہ محفل مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 15 منٹ پہلے آپ اوپر جائیں گے، جتنی بھی لائنیں لگیں گی افطار کی، ہر لائن میں بدل بدل کر ایک بندہ کھڑے ہو کر دعا کرائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک آدھ دن دعا تو ہماری انتظامیہ کمیٹی کے لوگ کرائیں گے، جو ہے جاوید اتاری صاحب ہیں، ذکی بھائی ہیں، ابو الحسن صاحب ہیں، اور شعیب نور صاحب ہیں، اور اس طرح سے ایک دو بندے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں کو آتی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ہر ایک صف میں، چونکہ اوپر کیا ہے کہ اس طرح کا مائک تو نہیں ہے، تو وہ دور تک جو ہے آواز پہنچتی نہیں ہے تاکہ کوئی آمین کہے، تو اس لیے ہر صف کے اندر ایک بندہ کھڑے ہو کے دعا کرا دے گا، چونکہ یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا دعا افطار کے وقت میں اللہ قبول فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس 10 دن کے وقت کو جو ہے نا بہت خاص قاعدے کے ساتھ گزاریے، نہ جانے اللہ کون سے وقت کی کون سی دعا قبول کر لے۔ اس کے بعد افطار ہوگا، افطار کرنا ہے آپ کو بہت بڑھیا سے، اطمینان سے۔ عدنان بھائی ہیں چلے گئے؟ عدنان بھائی ذرا سکون سے اذان دے دیا کرو، ہیں خاص طور پہ مغرب میں ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑھیا اذان دیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے عدنان بھائی کو۔ بعد نماز مغرب، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے کہ نہیں، اور آپ جانتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے، تقریباً 200 لوگ موجود ہیں اعتکاف میں، تو وضو کی کوشش کریں کہ آدھا گھنٹے پہلے یعنی مغرب کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کے 10-5 منٹ کے بعد ہی آپ عشاء کی تیاری کریں۔ اتنے سارے لوگ ہیں، یعنی اذان سے پہلے اعتکاف والوں کے لیے معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب اذان سے پہلے باوضو ہو کر صفیں لگا کر بیٹھ جائیں، چونکہ غیر اعتکاف والے میں اور اعتکاف والے میں فرق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ چونکہ آپ لامحالہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ جب گھر پہ تھے تو صف اول کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، لیکن چونکہ اب آپ اللہ کے گھر میں 10 دن ہو تو یہاں تو اگلی صفوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے سے تیار ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں سے آپ کو بات چیت نہ کرنی پڑے یا نیچے واش روم وغیرہ پہ لائن نہ لگانی پڑے۔ اور نماز عشاء، نماز تراویح کے فوراً بعد کھانے کا اہتمام رہے گا۔ اب 2 طرح کی راتیں آتی ہیں، جیسے کل کی رات شب قدر تھی تو اس میں کھانے کے بعد ڈائریکٹ محفل ہوتی ہے، اب آج شب قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کھانے کے بعد آپ فارغ ہو کر آئیں گے، یہاں پر آپ اپنا سبق یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ 11 بجے آپ کو اوپر سے اترنا ہے نیچے کے لیے، چونکہ آج تو آدھا پارہ پڑھا جائے گا تو تراویح اور جلدی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے سے پہلے آپ مکمل تراویح نماز وتر سے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کھانا کھائیے، پھر اوپر آپ کو ریسٹ کرنے کا، بیٹھنے کا، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ملے گا۔ 11 بجے بغیر ہمارے کہے ہوئے گھڑی دیکھ کر آپ جو ہے نیچے تشریف لائیں گے اپنی کتاب اور کاپی کے ساتھ تاکہ آپ پڑھیں، اوکے؟ تو اب ایک رات تو ہوتی ہے شب قدر والی رات، ایک رات ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے شب قدر نہیں ہوتی، خالی رات۔ تو شب قدر کی تمام راتوں میں 11 بجے سے آپ اپنا، جس میں نہیں ہے یعنی شب قدر، 11 بجے سے نیچے آ کر آپ اپنا سبق یاد کریں گے۔ رات کے 1 بجے سے ہمیشہ محفل ہوتی ہے روحانی درس کے نام سے، ٹھیک ہے؟ ہمارا کلاس لگتا ہے، ایک محفل ہوتی ہے جس میں بہت ساری ہماری زندگی کو بہتر بنانے والی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، عظمت والدین کے حوالے سے، روحانیت کے تعلق سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، اسلامی زندگی کے حوالے سے، یعنی جو چیز آپ کی عمر اور آپ کے لیول کو مینٹین کریں، بس اسی لیول کی جو ہے اس میں ساری گفتگو ہوتی ہے۔ رات کے 1 بجے سے یہ کلاس چلے گی 2:30 بجے تک، ٹھیک ہے؟ اور 2:30 بجے کے بعد پھر ذکر اور اجتماعی دعا ہوگی، صرف اعتکاف والوں کی، اس میں پبلک نہیں ہوتی ہے، یعنی آج کی رات تو ذکر ہوگا بغیر مائک کے، مائک استعمال نہیں کریں گے، بغیر مائک کے بیٹھ کر ذکر ہوگا پہلے، ذکر کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، جناب حضرت جاوید اتاری صاحب دعا کرائیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟
تو اس کے بعد 3:30 بجے تک آپ کا یہ اجتماعی دعا چلے گی، اور 3:30 بجے کے بعد آپ سحری کھانے کے لیے اوپر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد فجر کی نماز، اور نماز کے بعد آپ کا پسندیدہ کام آرام کرنا۔ سمجھ گئے؟ اس پورے شیڈول میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھنا رہ گئی ہو یا کچھ باقی ہو، کچھ سمجھنا چاہتے ہو؟ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں یا کچھ رہ گیا؟ ہاں نہ کچھ کہیے۔ سمجھ میں آ گیا سب کچھ؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو کتابیں تقسیم کر دی جائیں گی۔ دوسری بات، ایک مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو، میں نے خود اس مسئلے پر بہت غور کیا، اور کل میں نے بہت سارے بڑے بڑے علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے رابطہ بھی کیا اعتکاف میں غسل کرنے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگوں کی گھر پہ عادت ہے روزانہ نہانے کی، لیکن اعتکاف میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعتکاف میں ایسا نہیں کر سکتے۔ نہانا منع نہیں ہے، نہانا منع نہیں ہے، بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنا منع ہے، تو نہانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں ہے، چونکہ جب نکلنا ہی منع ہے بغیر شرعی حاجت کے۔ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو یہ شرعی حاجت ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تو جانے ہی، چونکہ اب یہ جانے کی اجازت آپ کو شریعت نے دی ہے کہ آپ جا کے پاکی حاصل کریں۔ لیکن اگر کسی کی عادت جیسے روزانہ نہانے کی کہ نہیں صاحب ہم جو ہے دوپہر میں نہاتے ہی نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہی ہیں، تو لا محالہ یہ اعتکاف کے اندر تو جائز نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ آپ کو اس پر خاص طور پر خیال رکھنا پڑے گا۔ کوئی سوچے ہماری عادت میں ہے روز نہانا، یا ہم روز نہاتے ہیں، روز کپڑے بدلتے ہیں، آپ وضو کریے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، لیکن روز نہانا، چونکہ باتھ روم جو ہے وہ خارج مسجد ہوتا ہے، مطلب مسجد کے باہر، اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور وہ بھی شرعی حاجت ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاک ہیں تو یہ شرعی حاجت نہیں ہے آپ کی، ناپاکی شرعی حاجت ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو باہر جانا پڑے، تو اس چیز کا بھرپور آپ خیال رکھیں گے۔ دوسری بات، درس بخاری شریف کی محفل میں یہ جو پلر نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ جو اندر کی 4 صفیں ہیں یہ اعتکاف والوں کے لیے خاص رہیں گی۔ آج سے آپ میں سے کوئی بھی درس بخاری میں ان 4 صفوں کے ادھر نہیں بیٹھے گا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ادھر بیٹھیں گے تو بہت سارے آپ کے دوست احباب وہاں آپ کو مل جائیں گے، سلام دعا، اور 1-2 بات بھی اگر آپ دنیا کی کریں گی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو پھر آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اعتکاف توڑ دینا۔ یعنی بدنصیبی ہے یہ کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا اور آپ نے غلطی کر کے اعتکاف کو خراب کر لیا۔ اس لیے اعتکاف والوں کو اور اعتکاف میں جو لوگ نہیں ہیں ان کے درمیان بیچ میں پردہ اسی لیے مسجدوں میں لگایا جاتا تھا تاکہ فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے کہ یہ اعتکاف والے ہیں اور یہ اعتکاف والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باضابطہ بیچ میں وہ سترہ جو لگایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہم لگوائیں گے کل سے۔ تو آپ جتنے بھی اعتکاف والے لوگ ہیں وہ آگے کی 4 صفوں میں رہیں گے، باہر کے جتنے لوگ ہیں وہ پیچھے کی صفوں میں رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، کئی آپ میں سے لوگوں کو میں نے دیکھا شام میں بھی اور جو ہے محفل میں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہوئے۔ اب میری اپنی عادت ہے کہ میں ایک بار نظر انداز کرتا ہوں، دوسری بار محبت میں چھوڑ دیتا ہوں، تیسری بار پھر بھرے مجمع میں ڈانٹتا ہوں نام لے کر۔ تو کچھ لوگوں کا 2 بار ہو گیا ہے، کوشش کیجیے گا کہ مجمع میں ڈانٹ کھانے کی نوبت نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دوستی، محبت، پیار سب اعتکاف کے بعد۔ میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، آپ بھی اللہ کے گھر میں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سامنے اپنا مقصد رکھیے، آپ اپنے گھر بار، کاروبار، بیوی بچے سب چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں، یہ مقصد آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اگر آپ کو دوستی کرنی تھی تو پھر باہر ہی رہنا تھا، یہاں آپ
دنیا کے لوگوں سے دوستی کرنے نہیں آئے بلکہ اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرنے آئے ہیں۔ کس سے؟ رب سے مضبوط کرنے آئے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ رب راضی ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے دوبارہ سے آپ کو یہ بتانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری بات، کسی بھی موقع پر یہ مت سوچئے کہ صاحب انتظامیہ کمیٹی نہیں دیکھ رہی یا حضرت موجود نہیں ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے چلیے آپ اللہ کے گھر میں ہیں۔ آپ زمانے میں کہیں بھی ہوں میرا رب دیکھتا ہے، اور آج تو آپ اسی کے گھر میں ہیں۔ حضرت دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوف خدا تو اس بات کا نام ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص، ایک عورت کا دیوانہ ہوا، بڑی محبت ہوئی اس لڑکی سے، اس کی تلاش میں لگا رہا بہت زمانے تک، لیکن موقع نہیں ملا اس سے ملنے کا۔ پھر وہ لڑکی گئی سفر میں، تو وہ پیچھے پیچھے گیا۔ جب رات ہوئی، خیمے لگائے رات میں سفر میں، وہ خیمے میں اکیلی تھی، تو یہ لڑکا اس کے پاس گیا، لڑکی کے پاس، کہا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک زمانے سے تمہاری تلاش تھی مجھے، آج مجھے قسمت نے ملایا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو لڑکی نے کہا ایک کام کرو، جا کے پہلے دیکھ کر آؤ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، جا کر دیکھ کر آؤ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ لڑکا گیا، شوق سے گھوم پھر کے آ گیا، کہ نہیں سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جاگ رہا۔ اس لڑکی نے ایک جملہ کہا جس سے اس نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، کہا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جسے کبھی نیند نہیں آتی ہے؟ کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جو کبھی سوتا نہیں ہے؟ بس اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے، نہیں میرا رب ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اس نے توبہ کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا، بڑی اچھی حالت میں تھا، پوچھا کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے رب کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا، اللہ نے اسی کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، کوئی ایسا کام آپ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کو ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیے جو یہ سلیبس تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا ایگزام بھی ہوگا، اس کا رزلٹ بھی بنے گا، اور جو حضرات فیل ہوں گے ان کا نتیجہ ان کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال پڑھائی میں کسی بھی طرح کا اور کسی سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سبق سنانا ہے، یاد کرنا ہے، ساری تیاری آپ کو ہر طرح سے کرنی ہوگی کسی بھی قیمت پر۔ نیچے مسجد میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں اوپر آپ رہتے ہیں وہاں بھی بہت عالی شاندار والا کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اس کا سارا سسٹم میرے موبائل میں ہے، تو وہ ساری نگرانی میں ہمیشہ کرتا ہوں، میری عادت ہے یہ، چونکہ آپ کے ماں باپ نے میرے بھروسے پہ آپ کو بھیجا ہے، تو میں نے جتنی محبت سے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے، آپ کو سلامتی کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اوپر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ایک کیمرہ نہیں ہے، کچھ کیمرے ایسے بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کی ریکارڈنگ پورے اعتکاف کی ہوتی ہے حالات اور سچویشن کے اعتبار سے، تاکہ پورا ریکارڈ 10 دن کا ہونا چاہیے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ باضابطہ ریکارڈنگ روزانہ کمیٹی بھی دیکھتی ہے، میرے موبائل میں میں خیر نظر رکھتا ہی ہوں، تو مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ مجھے آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ کے جو ہے تھوڑا سا افسوس کرنا پڑے کہ ہم نے یہ اعتکاف نہیں کرانا تھا۔ آپ یقین جانیے ہم نے بڑے شوق، بڑے ذوق اور بڑی محبت کے ساتھ اس اعتکاف کا اہتمام کیا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ ہماری قوم کی جو نئی نسل ہے وہ حضور کے مشن سے وابستہ ہو جائے۔ اب اگر آپ اس مشن پر کھرے نہیں اترتے تو ہمارا بھی حوصلہ کمزور ہوگا، کمیٹی کا بھی حوصلہ کمزور ہوگا، اس لیے کوشش کیجیے آپ اتنے اچھے انداز میں محنت کریں۔ آج اب یہ ہم نے 200 لوگ لیے ہیں، آپ اتنی اچھی محنت کر کے جائیے، اللہ آپ کی برکت سے آنے والی سال میں 400 نہیں بلکہ 500 لوگ کرا دے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل پریشان جو خارج اعتکاف ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں 2 منٹ میں، جو لوگ خارج اعتکاف سے لوگ ہیں یعنی اعتکاف میں نہیں ہیں، ان سے آپ کا بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ جاننے کے بعد بھی پھر بھی آپ بیٹھیں، دوستی کریں، گپ شپ کریں، مذاق مستی کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔
ہم یہاں موجود ہیں نا آپ کے لیے، یہ پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ کے لیے، معلوم ہے؟ یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے یہیں رہتے ہیں، رمضان کے 10 دنوں میں گھر نہیں جاتے ہیں، اپنے گھر کا کام نہیں دیکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، گھر والے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں نا، یہ ابھی سے کام پہ لگیں گے آپ لوگوں کے لیے تیاری کرنے، شام کا سالن، کھانا پینا، فروٹ، مارکیٹ، سبزی، دنیا کے کام، صبح سے لے کر شام تک یہ لوگ تیاری کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کا اعتکاف سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو جو لوگ خارج اعتکاف ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا نہ ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ ان سے باتیں کریں، نہ گپ شپ کریں، اور آپ میں سے کسی کے بھی گھر والے بار بار آنے ملنے اور تاکہ جھانکی والا کام کریں گے تو وہ ڈانٹ کھائیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ بہت پارے بھائی دیکھنے آئے بچہ کیسا ہے، ارے جنگ پہ تھوڑی بھیجا آپ نے ہیں، بچے کو دیکھیں جھانکنے کیسا ہے بھائی، کیا ہو گیا، ارے کچھ بھی نہیں، بس چین سے سکون سے۔ آپ تو پھر بھی 10 کام بتاتے، نہیں کرتا تو 4 باتیں سناتے، یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ اللہ ہے بس، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لوگ خارج اعتکاف ہیں ان سے بات نہیں کرنا ہے، آپ کا بات کرنے کا دل چاہے گا تو آپ مجھ سے بات کریں گے، ہیں بھائی؟ میں اچھی بات کرتا ہوں، آپ کا دل چاہے گا بات کرنے کا تو آپ مجھ سے بات کر لیجئے۔ آپ مجھ سے بات کریں گے تو ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ مجھ سے آپ دین کی بات کریں گے، میں آپ کو کوئی دین کی بات ہی بتاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ کسی دنیا دار سے بات کریں گے تو دنیا کی بات کریں گے اور آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنی ہے، کچھ بھی ہے، ہم یہاں موجود ہوتے ہیں ہمیشہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ موجود ہوتے ہیں۔ میں ابھی ظہر کے بعد سے آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو کہہ لیجئے بالکل افطار کے وقت جائیں گے، پھر تراویح کے بعد سے لے کے پھر رات کا پورا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے ہم لوگوں کا۔ تو آپ کا کبھی ایسا دل ہے کتاب پڑھنے کا دل نہیں ہے، یوں ہی بیٹھنے کا دل ہے، بات کرنے کا دل ہے، کچھ ایسا، ہم لوگ موجود ہیں آپ کے لیے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، بات کیجیے۔ اب ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی غیر اعتکاف والے کے ساتھ جا کے بیٹھیں، باتیں کریں، گپ شپ کریں تو اس میں آپ کے اعتکاف کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ والی مسٹیک نہیں کریں گے۔ شیڈول سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ یہ جو اعتکاف چلتا ہے اس کے لیے ہم گروپ کا لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گروپ کا لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جتنے بھی مسائل ہیں گروپ لیڈر وہ دیکھ لیتا ہے، یعنی اگر 200 بچے ہیں تو ان کو 4 یا 5 جگہ تقسیم کیا جائے گا، تو ایک گروپ لیڈر کے ساتھ 40 سے 50 40-50 اس طرح کے لوگ رہیں گے تاکہ وہ ان کو پڑھائے بھی، ان کو سکھائے بھی اور سارے معاملات ان کی تیاری بھی کرائے، تو اس طرح سے ان کی نگرانی بھی کریں ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے جس کے گروپ میں بچے ہیں اور اگر کسی طرح ان کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو گروپ لیڈر کی خیر نہیں ہے، یہ بھی ہیں۔ گروپ لیڈر بڑی محنت کرتے ہیں، پچھلے سال جاوید بھائی تھے، ابوالحسن بھائی تھے اور شعیب نور بھائی تھے جو ابھی بھی ہیں، رضوان بھائی ملتانی تھے، ابھی بھی رہیں گے وہ، تو اس طرح سے ساحل بھائی آسین سے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، وہ بھی رہیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ دوپہر میں نماز ظہر کے بعد ذکی بھائی جو ہے گروپ لیڈر کے اعتبار سے وہ چیزیں تقسیم کر دیں گے کہ کون کس گروپ کے اندر ہے، کون کس کی نگرانی میں ہے، پھر اس کے اعتبار سے انشاءاللہ روٹین میں یہ سارا کام چلے گا۔